کچھ لوگ علی کے فضائل کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مقصر بننا چاہ رہے ہیں، قصر کرنا چاہتے تو وہ احمقانہ کام کر رہے ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں توحید کو بھی اور نبوت کو بھی، اس لیے کہ آج تک زندگی میں کوئی مورخ یہ لکھ کے نہیں گیا کہ ہم نے محمد کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور جب تک اسے جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جائے کیا ثبوت ہے کہ وہ بڑا شجاع ہے؟ نبی نے تو ایک آدمی کا بھی اپنی زندگی میں مارا نہیں۔ اگر علی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں بتا رہے کہ میں بہادر ہوں، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں اتنا بہادر ہوں وزیر ہو کر تو میرا بادشاہ کتنا بہادر ہے۔ علی پر اعتراض، علی کی محبت میں کمی، توحید میں کمی ہے، نبوت میں کمی ہے۔ آپ خیانت کر رہے ہیں توحید کے ساتھ، آپ خیانت کر رہے ہیں نبوت کے ساتھ۔ لوگ بحث میں لگے ہوئے ہیں علی ولی اللہ کہاں پڑھا جائے اور کہاں نہ پڑھا جائے، اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ بندے بحث کریں گے، بندے اور گندے، اور وہ علی کے مسئلے پر بحث اٹھائیں گے، ہو کہ نہ ہو کہ نہ ہو۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے 1400 برس کے بعد اب آپ یہ سوچ رہے ہیں، اب جاگ رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی بحث ہو تو اس کے معنی ہے کہ انسان جاگنا چاہ رہا ہے، بات سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اتنی مشکل ہو گئی بات علی ولی اللہ کی کہ اب تک سمجھ میں سارے فرقوں کے کسی طرح مسئلہ حل ہو رہا۔ یہ مسئلہ حل ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ محبت علی سے تو پہچان ہوتی ہے حلالی کون ہے۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ بھائی دیکھیے بہت آسان بات ہے، اگر کہتے نا کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ کی رائے لے لو، اسی لیے استخارہ رکھا گیا ہے۔ استخارہ کرا لو، شادی کرنی ہے استخارہ کرا لو، تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھتا ہے عالم، ادھر سے ٹیلی فون آتا ہے استخارہ دیکھ دیجئے، تو اب تو ٹیلی ویژن پہ استخارے ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے علماء کے پاس جائیے اور ایک پرچے پہ لکھیے ہم تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، مولانا اس پہ استخارہ دیکھ دیجئے۔ اب سن لو، جس کا استخارہ آ جائے وہ حلالی ہے، جس کا استخارہ ایسی بھی کوئی حدیث دیتا ہے کہ پیغمبر حدیث دے گئے؟ دیکھیے کسی چیز کا معیار قائم کرنے کے لیے اور اس میں طہارت ہو، محبت علی کو رکھے، اس لیے کہ محبت علی میں طہارت ہے۔ اور ایک اور راز کی بات آپ کو بتا دیں، جب راز کی باتیں نکل آئی ہیں تو آپ کو بتا دیں، لیکن آپ ایک دم سناٹے میں، جہاں میں پڑھتا ہوں پہلے شروع میں لوگ چپ ہو جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، جب سمجھ میں آتی تو بولتے۔ 2-3 جگہ میں نے یہ بات کہی، دیکھیے ماں کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ پوری دنیا کی ہر قوم سے جا کے پوچھ لیجیے، اس میں یکسانیت ہے، کوئی فرق نہیں پائیں گے۔ بچے کے باپ کا نام صرف ماں کو معلوم ہوتا ہے، صرف ماں کو معلوم ہوتا ہے اس بچے کا باپ کون۔ اسلام میں 2 مرد گواہ ہوں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 4 عورتیں ہوں، ہر ایک کی ولدیت اکہرے گواہی پہ قائم ہے۔ 3 گواہ ناقص، ایک ماں، 4 عورتیں ہونا اسلام میں، اور ولدیت 4 عورتیں گواہ نہیں۔
نہ دو مرد گواہ، ایک عورت گواہ ہے ولدیت کی، اور اس پہ اکڑے اکڑے پھر رہے ہیں۔ باہر کی قوموں نے کیا کیا؟ وہ چالاک ہیں، امریکہ، لندن، یورپ، جرمنی، فرانس، سارے باپ کا نام ہی نہیں لکھتے اسکول میں، ماں کا نام لکھتے ہیں، اور اتنی اہمیت ہے اس کی، بچے کی ماں کا نام فارم پہ لکھا ہوا، پوچھتے ہی نہیں باپ کا نام، جھگڑا ہوگا، روز کیس آئیں گے عدالت میں لندن اور امریکہ میں، انہوں نے جھگڑا ختم کر دیا، ماں کا نام بتائیے، ماں ایک ہی ہوتی ہے، ہائے سمجھی میں مزہ نہیں لے رہے ہو جملے کا، ماں ایک ہی ہوتی ہے، دنیا میں ماں ایک ہوتی ہے، ماں کا نام۔ اب کیا مشہور ہوا صاحب ہمارے ہاں؟ بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، سب سمجھتے ہیں یہی حق ہے۔ محشر میں ہر ایک کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ہاں ہے حدیث ایسی، لیکن پوری کوئی نہیں سناتا۔ امالی شیخ صدوق ابھی ترجمہ لاہور میں چھپا ہے، مشہور عالم ہے ہمارے شیخ صدوق، سارے علاماؤں کے ابا ہیں۔ امالی میں انہوں نے لکھا پوری حدیث، انہوں نے لکھا کہ امام نے فرمایا کہ محشر میں ہر ایک کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، صرف علی والوں کو ان کے باپ کے نام سے۔ صادق کی حدیث میں نے سنائی، اب دلیل دے رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی ولدیت چوتھائی گواہی پہ قائم ہے۔ نبی نے ولدیت کو طہارت دینے کے لیے یہ حدیث رکھی کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، ماں اکیلی نہ رہے محشر میں، ایک تو ماں گواہی دے کس کا بیٹا ہے، پھر علی گواہی دے مجھے معلوم ہے اس کا باپ کون ہے۔ علی کی گواہی اگر محشر میں چاہیے، جملہ سن لو، اگر محشر میں ولدیت پر علی کی گواہی چاہیے تو جہاں چاہو علی ولی اللہ پڑھو۔ یہاں پھر امام صادق کی حدیث سنا دوں، امام سے پوچھا گیا تشہد میں کیا پڑھا کریں، امام سے پوچھا گیا تشہد میں کیا پڑھا کریں، امام نے فرمایا جو دل چاہے پڑھو۔ دل چاہے، ہمارا دل چاہتا ہے علی علی، اب جس کا جو دل چاہے، ہمیں کیا پتا کس کا کیا دل چاہتا ہے، حدیث چھپی ہوئی موجود ہے امام کی، جو دل چاہے پڑھو۔ ہاں مسائل سارے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، پہلے مسئلے سمجھ لیجئے۔ علی ولی اللہ واجب ہے، بلکہ اوجب ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے انکار میں نبوت جا رہی ہوتی ہے۔